اب ہم آئے ہیں اس کتابچے کے مثبت پہلو کی طرف۔ اب تک یہ منفی تھا۔ اس وقت تک کیا ہوا ہے، دیوبند کی تحریک نے کیا کیا، علی گڑھ کی تحریک نے کیا کیا، ان دینی تحریکوں نے کہ جو ایک ہی وقت میں ابھری پوری دنیا میں احیاء اسلام کی اور نظام اسلامی کے قیام کی، ان کے مطالعہ اسلام میں، ان کے تصور دین میں کیا خامی ہے، کیا یک رخاپن ہے، جس کے لیے کہ تعبیر کی کوتاہی کا لفظ استعمال کیا۔ اس لیے کہ ایک کتاب ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی، وہ جماعت اسلامی کے اہم لوگوں میں سے تھے، جماعت اسلامی ہند کے، اور جس طرح میں یہاں جماعت اسلامی پاکستان سے علیحدہ ہوا وہ وہاں علیحدہ ہوئے تھے۔ انہوں نے اسی موضوع پر کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ تعبیر کی غلطی ہے، اسلام کی یہ تعبیر غلط ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ غلط نہیں ہے، کوتاہی ہے۔ کوتاہ ہوتا ہے ایک چیز کہ جو اصل مقام تک نہ پہنچ سکے۔ اسلام کی تعبیر صحیح کر رہے ہیں وہ، کہ اسلام کا یہ سیاسی نظام ہے، اسلام کا یہ معاشی نظام ہے، اسلام کا یہ سماجی نظام ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر کمی یہ ہے، کوتاہی یہ ہے کہ اس میں جو ایمان کی اہمیت ہے، کہ ایمان جو ہے وہ حال بن جائے، انسان کے نقطۂ نظر میں سرایت کر جائے، وہ کمی ہے اصل میں۔ ورنہ یہ کہ جہاں تک تصور اسلام ہے، اوپر کی عمارت صحیح دیکھی ہے کہ یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ کچن ہے اور یہ باتھ رومز ہیں اور یہ بیڈ رومز ہیں، صحیح سوچ لیا ہے، لیکن اس کے نیچے جو ہے فاؤنڈیشن، اصل میں اس کی طرف ایمفیسس نہ ہونا، اس لیے میں نے اسے کہا ہے تعبیر کی کوتاہی۔ اب یہ ساری بحث کرنے کے بعد ہم آئے ہیں تو احیاء اسلام کی شرط لازم تجدید ایمان۔ اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے اور احیاء اسلام کا خواب ایمان کی عمومی تجدید کے بغیر کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ مسلمان ممالک کی سیاسی آزادی و خود اختیاری بھی یقیناً بہت اہم ہے، اور اس سے بھی ایک حد تک اسلام کی نشأت ثانیہ کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح اسلامی نظام زندگی کا تصور اور اس پر ایک بہتر نظام حیات ہونے کے اعتبار سے اعتماد بھی ایک حد تک مفید اور قابل قدر ہے، اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ پیدا ہوا یا ہو رہا ہے ان کی سعی و جہد بھی احیاء اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یعنی اس میں نفی مطلق نہیں ہے۔ آزادی کی تحریکیں چلیں، پاکستان بنا، تبھی تو ہم یہاں اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی کوشش کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک سٹیپ تھا اور وہ بھی ایک کرنے کا کام تھا جو ہوا۔ پھر یہ تحریکیں چلی، یہ گویا کہ ایک ہائر سٹیپ ہے۔ اس سے انہوں نے یہ کہ اسلام پر اعتماد پیدا کیا کہ ایک نظام زندگی ہے، خود اعتمادی، کانفیڈنس پیدا ہوا، اور ہم اس کو، اسلام جو ہے انسانی زندگی کے مسائل کو بہتر طور پر حل کرتا ہے، نہ کمیونزم کرتا ہے نہ کیپٹلزم کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بہتر ہے، ایک یوں سمجھیے کہ اس میں بھی ایک اچیومنٹ ہے، لیکن اب ہے لیکن اصل اور اہم تر کام ابھی باقی ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگ اس امر کی جانب متوجہ ہوں، اور جنہیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے وہ اپنی تمام تر سعی و جہد کو اس پر مرکوز کر دیں کہ امت میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک برپا ہو، اور ایمان نرے اقرار اور محض قال سے بڑھ کر حال کی صورت اختیار کرے۔ اب یہاں اقرار کا لفظ بھی آیا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان مجمل کے الفاظ میں شامل ہیں الفاظ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اقرار کے ساتھ یہ تصدیق قلبی، دل میں یقین کا پیدا ہونا۔ جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ حال بن جائے گا، صرف قال نہیں رہے گا۔ ایمان لا محالہ کچھ ماوراء الطبیعاتی حقائق پر یقین کا نام ہے۔ یا پھر وہی نوٹ کر لیجئے 3 verses 3، خدا، کائنات۔ ایمان کا تعلق خدا سے ہے، کائنات سے نہیں ہے۔ روح ورسس میٹر، ایمان کا تعلق روح سے ہے، میٹر سے نہیں ہے۔ حیات اخروی ورسس حیات دنیاوی، ایمان کا تعلق حیات اخروی سے، حیات دنیاوی سے نہیں ہے۔ یہ ایمفیسس جب تک نہیں بدلتا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ اسلام کی تجدید اور اسلام کے احیاء کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایمان لا محالہ کچھ ماوراء الطبیعاتی حقائق پر یقین کا نام ہے، اور اس راہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ان دیکھی حقیقتوں پر دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ یقین رکھے، اور سر کے کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ اعتماد ان باتوں پر کرے جو صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی ہیں۔ یہاں اب میں آپ کو سنا دوں، یہ کنفیوشس کا ایک جملہ ہے، بڑا پیارا بڑا پیارا۔ کنفیوشس نے یہ کہا، there is nothing more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain
than what cannot be heard. وہ باتیں جو ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی وہ زیادہ حقیقی ہیں. وہ چیزیں جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی وہ زیادہ حقیقی ہیں. یعنی جو غیب کے پردے میں، ظاہر بات ہے کہ ایمان تو نام ہی ایمان بالغیب کا ہے. سورہ بقرہ میں سب سے پہلے الفاظ کیا آئے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. وہ غیب جو ہے وہ تو آپ کے حواس کے دائرے سے باہر ہے. نہ آپ کی سماعت کی رسائی وہاں ہے، نہ آپ کی بصارت کی رسائی وہاں ہے، نہ چکھنے، سونگھنے اور چھونے کا کوئی آپ کا جو ہے دائرہ کار میں داخل ہے. تو یہ جو معاملہ ہے، اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کنفیوشس جو ہے نبی ہو، واللہ عالم، ہم نہیں کہہ سکتے. نہیں تو بہرحال ایک مفکر، ایک فلسفی تو تھا، اور فلسفی یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اصل حقیقت مستور ہے. فلسفے کی دنیا میں آئیڈیلزم اس کا نام ہے. پورے یورپ کے فلسفے کو بھی اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو اصل میں وہ دو بنیادی فلسفے، ریئلزم اور آئیڈیلزم. ریئلزم کی بے شمار شاخیں پھر ہو گئی ہیں، امپیریسزم ہے اور لاجیکل پازیٹیوزم ہے اور میٹیریلزم ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ در حقیقت ریئلزم کی شاخیں. ہاں آئیڈیلزم جو ہے، جو در حقیقت سقراط کا تو ریئلزم ہے اور افلاطون کا آئیڈیلزم ہے، اس کا تعلق کچھ مذہب کے ساتھ جڑتا ہے. گویا ایمان بالغیب اس راہ کی شرط اولین ہے، اور اس کے لیے فکر و نظر کا یہ انقلاب اور نقطہ نظر اور طرز فکر کی یہ تبدیلی لازمی و لابودی ہے کہ کائنات غیر حقیقی اور محض وہمی و خیالی نظر آئے. اب وہی 3 کو نوٹ کرتے جائیے کہ نقطہ نظر میں یہ تبدیلی ہو جائے کہ کائنات غیر حقیقی اور محض وہمی و خیالی نظر آئے، لیکن ذات خداوندی ایک زندہ جاوید حقیقت معلوم ہو. کائنات کا پورا سلسلہ نہ از خود قائم معلوم ہو، نہ کچھ لگے بندھے قوانین کے تابع چلتا نظر آئے، بلکہ ہر آن و ہر سمت ارادہ خداوندی و مشیت ایزدی کی کار فرمائی محسوس و مشہود ہو جائے. You should be able to feel it. You should be able to see کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرما ہے، اس کے اذن کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کرتا. یہ آپ کے ذہن کی کیفیت ہو جانی چاہیے. یہ آپ کے اندر جو ہے، آپ کی نفسیاتی جو ہے، یہ اس کی ساخت کا ایک جزو لا ينفک بن جانا چاہیے. مادہ حقیر و بے وقت نظر آئے لیکن روح ایک حقیقت کبریٰ معلوم ہو. انسان کا اطلاق اس کے جسد حیوانی پر نہ ہو بلکہ اس روح ربانی پر کیا جائے جس کی بدولت وہ مسجود ملائک ہوا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ترجمہ یہ ہے کہ جب میں اسے پوری طرح بنا چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر جانا اس کے سامنے اس کے لیے سجدے میں. یہ 2 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں سے یہ کہہ دیا تھا، میں بنانے والا ہوں، ایک انسان بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو بالکل برابر کر دوں، نک سک سے درست کر دوں اور اس کی تکمیل کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تو معلوم ہوا کہ مسجود ملائک ہونا اس کی بنیاد تو وہ روح ربانی ہے جو پھونکی گئی ہے. اس روح ربانی کے پھونکے جانے سے پہلے جو حیولہ تھا یا جو بھی آدم تھا وہ تو مسجود نہیں تھا. مسجود تو در حقیقت وہ روح ربانی ہے کہ جو اس کے اندر پھونکی گئی. اب ہم اس روح ہی کو نہ مانیں کہ اس کا کوئی تشخص ہے، کوئی وجود ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دین کی حقیقت سے تو پھر آدمی قریب آتا ہی نہیں. حیات دنیاوی فانی و ناپائیدار ہی نہیں بلکہ غیر حقیقی و بے وقت معلوم ہو، اور حیات اخروی ابدی و سرمدی اور حقیقی و واقعی نظر آنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں دنیا و مافیہ کی وقت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مچھر کے پر سے زیادہ محسوس نہ ہو. یہ دیکھیے، یہ بھی انسان کی ایک کیفیت ہے. اب ہم جاتے ہیں گزرتے ہیں، کوئی محل بنا دیکھا بہت عالی شان، تو ایک دفعہ تو ہمارے اعصاب کے اندر جو ہے نا تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے نا، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کیسے کیسے کوٹھیاں، کیسے کیسے محل ان کو نصیب ہے. اگر ایمان ہو تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی اثرات آپ پر نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا و ما فیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. آپ نے غور کیا اس حدیث پر؟ اگر دنیا و ما فیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و ما فیہا جو کچھ اس میں ہے، یہ دولت کے انبار اور سیم و زر کے ڈھیر اور یہ محل اور یہ اسکائی اسکریپرز اور یہ سب کچھ،
ان سب کے سمیت ان کی اگر اللہ کی نگاہ میں وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اللہ نے تو اس کو عام کیا ہوا کافروں کے لیے، کھاؤ پیو عیش کرو، دنیا کے سب کچھ دے رکھا، اس لیے کہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. بلکہ فرمایا گیا سورہ زخرف میں کہ یہ اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ ساری ہی دنیا کافر ہو جائے گی تو ہم تو ان کافروں کے لیے ایسے محل بناتے کہ ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی، دروازے چاندی کے ہوتے، ان کے چھپر کھٹ چاندی کے ہوتے، بلکہ سونے کے ہوتے. وَزُخْرُفًا، لیکن یہ بھی سب کچھ ہمارے نزدیک بے حقیقت ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ کیفیت اگر اب میری نہیں ہے تو پھر وہ ایمان کی حقیقت تو مجھے نصیب نہیں ہے. معلوم ہوا کہ میرے فکر و نظر کے اوپر غلبہ تو یہی ہے کہ اصل اہمیت اس دنیا کی ہے، مال و دولت کی ہے، یہاں کے محلات کی ہے، یہاں کے آسائشوں کی ہے، یہاں کے عیش کی ہے. اگر یہ ہے حیثیت تو پھر ایمان بالآخرت کہاں ہے؟ وہ تو صرف ایک عقیدہ ہے، پوٹلی بندی ہوئی دماغ میں کہیں رکھی ہے یا زبان کے اوپر کہیں لکھا ہوا ہے، ٹیپ کی طرح آپ چلا دیتے ہیں تو وہ چل پڑتا ہے، الفاظ نکل آتے ہیں کہ آخرت کو ہم مانتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ جب تک امت کے قابل ذکر اور مؤثر حصے میں نقطہ نظر کی یہ تبدیلی واقعتاً پیدا نہ ہو جائے، احیاء اسلام کی آرزو ہرگز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گی. یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ مؤثر اور قابل ذکر حصہ 100% کبھی ایسے نہیں ہوتے. 100% دور کے زمانے میں بھی ایسے نہیں تھے، کبھی نہیں ہوں گے ایسے. لیکن ایک مؤثر، اور مؤثر وہ ہوتی ہے مائنارٹی. انقلاب دنیا میں جتنے بھی آئے مائنارٹی نے برپا کیے. روس میں ظاہر بات ہے کمیونسٹ میجورٹی میں نہیں تھے، اے مائنارٹی، چاہے وہ مونشویکس تھے یا بولشویکس تھے، مائنارٹی میں تھے، بٹ دے کریٹڈ ریولوشن. تو لیکن ایک مؤثر حد تک تعداد کا ہونا ضروری ہے. امت کے قابل ذکر اور مؤثر حصے میں نقطۂ نظر کی یہ تبدیلی واقعتاً پیدا نہ ہو جائے، احیاء اسلام کی آرزو ہرگز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گی. عوام کی کشت قلوب میں ایمان کی تخم ریزی اور آبیاری کا مؤثر ترین ذریعہ ایسے اصحاب علم و عمل کی صحبت ہے جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور، سینے کبر، حسد، بغض اور ریا سے پاک، اور زندگیاں حرص، طمع، لالچ اور حب دنیا سے خالی نظر آئیں. اب یہ نوٹ کیجئے، بڑی اہم بحث آ گئی ہے. ایمان میں اب میں تقسیم کر رہا ہوں عوام کا ایمان اور خواص کا ایمان. خواص سے میری مراد ہے انٹلیکچوئلز، انٹیلیجنسیا. لیکن آپ انٹیلیجنسیا یا انٹلیکچوئل کی اپنے ذہن میں ایک تعبیر رکھتے ہیں، وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، ایم اے کیا ہوا ہو، فلاں ہو. نہیں، ہر وہ شخص انٹلیکچوئل ہے جو کسی جذباتی اپیل کو تسلیم نہ کرے جب تک کہ اس کو کوئی دلیل نہ دی جائے، چاہے وہ ان پڑھ ہو. ایک شخص ان پڑھ ہے، چٹا ان پڑھ، لیکن یہ کہ آپ جذبات کے ذریعے سے اسے اپیل نہیں کر سکتے، اس سے کوئی بات بنوا نہیں سکتے جب تک کہ وہ دلیل نہ دے. وہ دلیل مانگتا ہے، وہ ہے انٹلیکچوئل، وہ ہے در حقیقت انٹیلیجنسیا کا ایک حصہ. ان کے ایمان کا معاملہ اور ہے، عوام کے معاملات اور ہے. عام آدمی، ان کے لیے ایمان کی تحصیل کا ایک عام سب سے اہم ذریعہ کیا ہے، وہ یہاں بیان ہوا ہے. یہ عوام کی کشت قلوب میں ایمان کی تخم ریزی اور آبیاری کا مؤثر ترین ذریعہ ایسے اصحاب علم و عمل کی صحبت ہے. یہاں جو پھر اس کے بعد اس کی جو آئی ہے تفسیر بہت اہم ہے. نمبر 1، جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور ہو. نمبر 2، سینے کبر، حسد، بغض اور ریا سے پاک ہو، اور زندگیاں حرص، طمع، لالچ اور حب دنیا سے خالی نظر آئیں. یہ 3 شرطیں اگر کچھ لوگوں میں پوری ہو جائیں تو ان کے وجود سے ایمان معاشرے میں پھیلتا ہے، عوام میں نفوذ کرتا ہے. جیسے آگ کی بھٹی کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو حرارت آپ کو آ جائے گی، خود بخود پہنچ جائے گی. برف کی سیل کے قریب بیٹھیں گے تو ٹھنڈک جو ہے آپ تک خود بخود آ جائے گی. لہذا ایسے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ عوام کے لیے ایمان کا بہت بڑا ذریعہ ہے. خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد ایسے ہی نفوس قدسیہ کی تبلیغ و تعلیم، تلقین و نصیحت اور تربیت و صحبت کے ذریعے ایمان کی روشنی پھیلتی رہی ہے. یہ ہے وہ صوفیاء کرام، اولیاء اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ جو ہمارے اتنے قریب تھے یہ پاک پٹن میں. اسی طریقے سے معین الدین اجمیری. یہ لوگ کون تھے؟ یہ ان تینوں کرائیٹیریا پر پورے اترنے والے، جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور.
سینے کبر، حسد، بغض اور ریا سے پاک، اور زندگیاں حرص، طمع اور لالچ اور حب دنیا سے خالی نظر آئے۔ لہذا ان کی صحبت سے، ان کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کے اندر اسلام پھیلا، تبلیغ ہوئی۔ اور اگرچہ جب سے مغرب کی الحاد و مادہ پرستی کے زہر سے مسموم ہواؤں کا زور ہوا، ایمان و یقین کے یہ بازار بھی بہت حد تک سرد پڑ گئے۔ یعنی یہ جو حلقے ہوتے تھے کبھی صوفیہ کے، اب یہ بہت فعال نہیں رہے، اگرچہ نظر آتے ہیں کچھ، لیکن ان کے اندر نہ وہ تاثیر ہے نہ وہ جان ہے جو پہلے کبھی ہوتی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا جو معاملہ تھا، ہزارہا لوگ ان سے تربیت پا کر نکلے ہیں، اور جا کر ہندوستان کے مختلف شہروں میں جا کر انہوں نے مراکز قائم کی۔ اب وہ نہیں رہا، کیوں کہ پوری دنیا پر مادہ پرستی کی چھاپ اتنی گہری ہو گئی ہے کہ اس کے نیچے ان چیزوں کا، ان پودوں کا پنپنا آسان رہا ہی نہیں۔ فضا جو ہے بحیثیت مجموعی جو ہے اس کے لیے سازگار نہیں۔ اور اگرچہ جب سے مغرب کی الحاد و مادہ پرستی کے زہر سے مسموم ہواؤں کا زور ہوا، ایمان و یقین کے یہ بازار بھی بہت حد تک سرد پڑ گئے، تاہم ابھی ایسی شخصیتیں بالکل ناپید نہیں ہوئیں جن کے دل روشن نور یقین اور نفس گرم حرارت ایمانی سے معمور ہیں۔ دل روشن اور نفس گرم، یہ علامہ اقبال کے ایک شعر سے ماخوذ ہے الفاظ۔ آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم، محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ نمناک۔ محکوم جو ہوتا ہے وہ تو ہر وقت جو ہے روتا ہی رہے گا، آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ آزاد انسان جو ہوتا ہے اس کا دل روشن اور نفس گرم، سانس کے اندر گرمی ہوگی، حرارت ہوگی، دل منور ہوگا۔ تو جن کے دل روشن نور یقین سے منور، یہ روشنی نور یقین سے ہو، اور نفس گرم جو ہے اس میں حرارت ایمانی ہو، جن کے دل روشن نور یقین سے اور نفس گرم حرارت ایمانی سے معمور۔ اور اب ضرورت اس کی ہے کہ ایمان و یقین کی ایک عام رو ایسی چلے کہ قریہ قریہ اور بستی بستی ایسے صاحب عظیمت لوگ موجود ہوں جن کی زندگیوں کا مقصد وحید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق کہ لَأَن يَهْدِيَ بِكَ اللَّهُ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کو زندگی کا واحد لائحہ عمل قرار دے لیں، اور اس کے سوا ان کی زندگی میں کوئی اور تمنا، آرزو یا حوصلہ و امنگ باقی نہ رہے۔ یہ بھی ذرا نوٹ کر لیجیے، حضور کی ایک حدیث یہ ہے، حضرت علی سے آپ نے خطاب کر کے فرمایا تھا لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ سرخ اونٹ بڑا ایک قیمتی اونٹ سمجھا جاتا تھا۔ تو انسان جب یہ طے کر لے کہ مجھے خلق کی ہدایت کے لیے جینا ہے، تو اب اس کے لیے وہ سارے تقاضے اسے پورے کرنے پڑیں گے، اور اگر قریہ قریہ بستی بستی ایسے لوگ موجود ہوں تو اس سے یہ کہ ایمان کی عمومی جو ہے اس کی سرایت ہوگی اس معاشرے کے اندر۔ خوش قسمتی سے بر عظیم یا بر صغیر ہند و پاک میں ایک وسیع پیمانے پر ایسی حرکت پیدا بھی ہو چکی ہے جس کے زیر اثر عوام میں ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے۔ اب یہاں سے اصل میں ذکر شروع ہو رہا ہے تبلیغی جماعت کا۔ یہ بھی ایک پیرلل تحریک ہے جو جماعت اسلامی کے تقریباً ساتھ ہی شروع ہوئی ہندوستان میں۔ ادھر مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کا سنگ بنیاد رکھا، یا اس سے پہلے وہ کچھ اپنی ذاتی تحریروں کے ذریعے سے اس کے لیے میدان ہموار کر رہے تھے، اور ادھر مولانا الیاس صاحب نے تبلیغی ایک سلسلہ شروع کیا۔ یہ تبلیغی جماعت اب جو خود بڑھ کر دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ لاکھوں کے اجتماعات ہو جاتے ہیں، یہاں رائے ونڈ میں بھی 12-15 لاکھ کا تو غالباً اب اجتماع ہو ہی جاتا ہے۔ باقی جو مشرقی پاکستان جو کہلاتا تھا اب بنگلہ دیش ہے، وہاں تو 25-30 لاکھ افراد کا اجتماع ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ حج کے قریب جو ہے حاضری ہوتی ہے اس اجتماع میں۔ تو اس تحریک کا اصل صغرا کبرا کیا ہے، اس میں فور کیا ہے، کمی کیا ہے، یہ ہے اصل جو اب اس کا موضوع ہے۔ ایک چیز میں فور کے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ اس تحریک میں ایمفیسس ایمان پر ہے، جبکہ ان تحریکوں میں اخوان اور جماعت اسلامی کی تحریک میں ایمفیسس اسلام پر ہے، اسلامی نظام پر ہے، لیکن ایمان پر نہیں ہے۔ یہاں اس تحریک کے اندر ایمفیسس ایمان پر ہے، لیکن ایمان کا جو اپروچ ہے وہ ہے در حقیقت صرف نان انٹلیکچول اپروچ، انٹلیکچول اپروچ والا ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے کہ ہم کسی تحریک کو کنڈیم بھی نہ کر دیں کہ اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، اور یہ کہ جو لوگ اس کو قبول کر لیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ خیر کل یہی ہے، سب کچھ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ تو اس کی بجائے ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے
تو وہ تجزیہ جو ہے وہ یہاں سامنے آ رہا ہے۔ خوش قسمتی سے بر صغیر ہند و پاک میں ایک وسیع پیمانے پر ایسی حرکت پیدا بھی ہو چکی ہے جس کے زیر اثر عوام میں ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے، اور کائنات سے زیادہ خالق کائنات، مادے سے زیادہ روح، اور حیات دنیاوی سے زیادہ حیات اخروی کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو رہا ہے۔ ہماری مراد جماعت تبلیغی سے ہے، جسے بجا طور پر تحریک دیوبند کی ایک شاخ قرار دیا جا سکتا ہے، اور جس کی تاسیس کچھ ایسے اصحاب ایمان و یقین کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ آج ایک تہائی صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس کے باوجود کہ اس کے طریقہ کار سے ہم کلیتاً اتفاق نہیں کرتے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس کے زیر اثر لوگوں کے طرز فکر اور نقطہ نظر میں ایک ایسی عمومی تبدیلی واقعتاً پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اصل حیثیت کائنات کی نہیں خالق کائنات کی ہے، اور اصل اہمیت اسباب کی نہیں مسبب الاسباب کی ہے۔ بھوک غذا سے نہیں حکم خداوندی سے مٹتی ہے، اور پیاس پانی سے نہیں اذن باری تعالیٰ سے بجھتی ہے۔ دین کے چھوٹے سے چھوٹے احکام انہیں کسی منطقی استدلال کی بنا پر یا کسی نظام زندگی کے اجزاء یا اس کو قائم کرنے کے ذرائع کی حیثیت سے نہیں بلکہ فی نفس ہی خیر نظر آنے لگتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتیں بجائے خود نورانی معلوم ہونے لگتی ہیں، اور زندگی اور اس کے لوازمات کے باب میں کم از کم پر قناعت کر کے وہ اپنے اوقات کا معتدب حصہ ایک مخصوص طریق پر تبلیغ و اشاعت دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی یہ تعریف اور تحسین جو میں نے یہاں کی ہے، اگرچہ اب وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر چکا ہے، اور اس تحریر یہ جو میری تحریر ہے اس کو بھی اب ثلث صدی تو اس کو لکھے ہوئے ہو گئے، سن 67 کی تحریر ہے یہ، تو اب گویا کہ 34 برس ہو چکے ہیں اس کے لکھے ہوئے، تو اس میں یقیناً تحریکوں کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے تبدیلیاں آیا کرتی ہیں۔ تو میں اس وقت کی تبلیغی جماعت سے بحث نہیں کر رہا، کہ جب یہ چیز لکھی گئی تھی اس وقت کی جو کیفیات ہیں، اور چونکہ میں اس کا بہت ہی قریبی جو ہے میں آبزرور رہا ہوں، میں نے تقریباً 2.25 سال جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے کے بعد تبلیغی جماعت کے ساتھ بسر کی ہے، شب جمعہ مستقل ان کے ساتھ، اور یہ 3 روزے جو کہلاتے ہیں ان کے ہاں 6 روزے متعدد بار لگائے ہیں، رائے کئی دفعہ گیا ہوں، پھر ایک بہت بڑا اجتماع ان کا اس زمانے کے حساب سے بہت بڑا، اب تو لاکھوں کی حاضری ہوتی ہے، اس وقت ہزاروں میں ہوتی تھی، تو 15,000 کی حاضری کا ایک اجتماع ہوا تھا کوئٹے میں، جس میں میں جا کے شریک ہوا، اور میں نے آخری فیصلہ کیا کہ میں آیا اس کے ساتھ پورے طور پر اور ابدی طور پر وابستہ ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو میرے مشاہدات ہیں وہ میں نے جو یہاں بیان کیے ہیں کہ ان کے ہاں یہ کیفیت واقعتاً پیدا کر دی جاتی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی ہو ایسا، ب میرا زیادہ رابطہ نہیں ہے اس جماعت کے ساتھ، کہ یہ بات محسوس ہو جائے کہ یہ مادی اسباب و وسائل کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، اصل اہمیت اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت۔ بھوک کھانے سے نہیں مٹتی، اللہ کے اذن سے مٹتی ہے، چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر نوالا جو انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے وہ نیچے جانے سے پہلے اللہ سے اذن مانگتا ہے کہ میں اس انسان کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لگ جاؤں اسے، یہ بھی ہر نوالا جو ہے اللہ سے اذن لیتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ کائنات خود بخود لگے بندھے قوانین کے تحت چل رہی ہے، یہ ہے وہ مغرب کا مادہ پرستانہ سائنٹیفک انداز فکر، بس کچھ لاز آف فزیکل چینج، لاز آف کیمیکل چینج ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور ان لاز آف نیچر کے تحت یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، علل ہیں اور اسباب ہیں، اس کے نتائج ہیں اور عواقب ہیں، اس سے یہ خود بخود نہیں، بلکہ جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ محسوس ہو جائے، نظر آنے لگے کہ واقعتاً ہر جگہ پر اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ تو یہ صورتحال در حقیقت ان کے ہاں واقعتاً پیدا ہوتی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ان کا معاملہ یہ چھوٹی چھوٹی مسواک ہے فرض کیجئے، یا اپنے تہبند کو یا جو پائنچہ ہے شلوار کا اسے ٹخنے سے کافی اوپر رکھنا، یہ چیزیں۔ اب یہ کہ ان کی کیا اہمیت ہے، ہمارے نزدیک شاید اتنی اہمیت نہ ہو، ان کے ہاں آپ دیکھیں گے داڑھیاں ان کی لمبی ہیں، ان کی مسواک جو ہے وہ نمایاں نظر آئے گی، یہ ساری چیزیں بھی، اور یہ اس لیے نہیں کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے اسلامی نظام اس منطق کی روح سے یہ چیز ضروری ہے یا اس دلیل کی روح سے یہ چیز نہیں، حضور نے فرمایا، حضور کا طرز عمل یہ تھا، حضور کا انداز یہ تھا، اس کی بنیاد پر ان کے ہاں ان چیزوں کی اہمیت۔ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو حضور کیسے کھانا کھاتے تھے، کس طریقے سے جو ہے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے، تو کیا انداز ہوتا تھا، زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی مائنوٹس جو ہے ڈیٹیل
ان میں ان کو یہ چیزیں جو ہے تلقین کی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، ان کے یہاں تعلیم ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو پازیٹیو کی حیثیت سے میں نے یہاں بیان کیا ہے۔ اور اگرچہ ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو کاروباری لوگ ہیں، باقی جو کچھ ہے اپنے کاروبار میں سارے غلط کام بھی کرتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ بھی ہے، ٹیکسز کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ بھی ہے، لیکن اور تبلیغ میں بھی لگے ہوئے۔ لیکن کچھ نہ کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ان کے ہاں کہ جو ہمہ وقت کارکن ہو گئے، جنہوں نے اپنی زندگی پوری کی پوری لگا دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو قافلہ اتنا بڑا ہو گیا، یہ ایسے بغیر جو ہے لوگوں کی محنت اور کوشش کے نہیں ہوا ہے، اس میں لوگوں کی جو ہے زندگیاں کھپی ہیں۔ اور یہ کہ اپنے معاملات کو بالکل درویشی کی سطح پر رکھتے ہوئے اور پوری زندگی اس کام میں لگا دینا، اس میں واقعہ یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اب یہاں پر بہت بڑا لیکن، اٹس اے بگ بٹ۔ لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاطب عقل سے نہیں جذبات سے ہے، اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے، لہٰذا اس کے اثرات محدود ہیں، اور معاشرے کے وہ طبقے جن کے یہاں جذبات پر عقل اور عمل پر علم کو اولیت حاصل ہے، اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کی جملہ وادیاں طے کر کے عشق کی وادی میں قدم رکھیں، اور خرد کی تمام گتھیاں سلجھانے کے بعد صاحب جنوں ہوں۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے، کہ اسی قسم کے لوگ ہر دور ہر معاشرے کی وہ ذہین اقلیت، انٹلیکچول مائنورٹی ہوتے ہیں، جو از خود معاشرے کی رہنمائی کے منصب پر فائز اور اجتماعیت کی پوری باغ ڈور پر قابض ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبدیلی اور ان کے فکر و نظر کے انقلاب کو اولین اہمیت حاصل ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں جاگزین نہ ہو سکا اور انہیں جہالت و جاہلیت کی ظلمتوں سے نکالا نہ جا سکا، تو صرف عوام الناس کے قلوب و اذہان کی تبدیلی سے کسی مؤثر اور پائیدار تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، جو میں نے اس بحث کے شروع ہی میں آپ کو جو وضاحت میں نے جو کی تھی کہ عوام سے میری مراد کیا ہے اور خواص سے مراد کیا ہے۔ خواص جس کے لیے مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، انٹیلیجنسیا، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی، دی برین ٹرسٹ، دی ایجوکیٹڈ ایلیٹ، یہ الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میری تعبیر کیا ہے؟ وہ لوگ کہ جو کسی بات کو کسی جذباتی اپیل کی بنیاد پر نہیں ماننے کو تیار ہوتے جب تک کہ ان کی عقل، ان کا انٹلیکٹ، ان کا ذہن اسے قبول نہ کرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ تبلیغی جماعت میں اس سے کوئی بحث نہیں، نہ مغربی فکر و فلسفے پہ کوئی تنقید ہے، نہ کوئی اور اسی اعتبار سے، بلکہ سارا جو بھی کچھ ہے۔ اب یہ ایک چیز جو یہاں رہ گئی ہے بیان کرنے میں، وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آئندہ اب اگر اس کو میں کبھی مکمل کروں گا تو ایک دو جگہ پر جو میں نے محسوس کیا کل بھی اور آج بھی، کچھ تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے۔ وہ میں نے بہت زیادہ اپنے بعض خطبات میں، تقاریر میں واضح کیا ہے کہ ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ ایک ایمان ہے جس کو آپ ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے، بلائنڈ فیتھ، لیکن بلائنڈ فیتھ کو آپ کسی برے سینس میں نہ لیں، اندھا یقین، لیکن اس کے اندر کوئی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اور ایک ہے ایمان علی وجہ البصیرت، بصیرت کے ساتھ ایمان رکھنا، اس کا انٹلیکچوئل جی ایک ڈائمنشن ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں فرمایا گیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ اے لوگو، یہ میرا قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اور میں لوگوں کو بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علی وجہ البصیرت، میں خود بھی اور وہ بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں۔ میرے پیچھے چلنے والے بھی بلائنڈ فالوورز نہیں ہیں، وہ بھی علی وجہ البصیرت ان چیزوں کو مانتے ہیں جن کو ماننے کی میں نے دعوت دی ہے، وہ بھی علی وجہ البصیرت اس راستے کی طرف بلانے میں میرے ساتھ شریک ہیں، میرے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں کہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں۔ یہ ایمان جو ہے جس میں انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہو اور جس کے اندر بصیرت باطنی موجود ہو، یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے۔ اور یہ ایمان کہ یقین تو ہے اگرچہ اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں، تو یہ جو ایمان ہے بلائنڈ فیتھ، یہ بھی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ بلائنڈ فیتھ جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے عمل پر آمادہ کرنے کے لیے۔ یہ بلائنڈ فیتھ جو ہے یہ انسان کو بڑے سے بڑے خطرے میں کود پڑنے کے لیے آمادہ کر دے گا، بلائنڈ فیتھ۔ اس اعتبار سے بسا اوقات اس کی جو تاثیر ہے وہ عمل میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس بلائنڈ فیتھ کو پیدا کرنے کے دو ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ وہ جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں،
دوسرا ذریعہ وہ جو تبلیغی جماعت استعمال کرتی ہے لیکن یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ پہلا کیا تھا؟ صوفیہ کا طریقہ، خانقاہیں ہیں، وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وہ 3 کرائیٹیریا کہ ان کے ذہن جو ہے وہ نور ایمانی معرفت خداوندی سے منور ہوں، جن کے سینے جو ہے کبر سے، حسد سے، بغض سے، حب دنیا سے خالی نظر آئیں، جن کی زندگیاں جو ہے طمع سے، لالچ سے بالکل جو ہے آزاد ہوں۔ ایسے لوگ اگر موجود ہیں، اب یہاں لوگ آ رہے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں اور یہاں پہ ان سے جو ہے وہ کسب فیض کر کے جاتے ہیں، اپنے ایمان کا حصول کر کے، اور پھر جب ان کی تربیت پوری ہو جاتی ہے پھر انہیں اجازت مل جاتی ہے اب تم جا کر لوگوں کا تزکیہ نفس کرو، تم جاؤ لوگوں کے جو ہے دین کی طرف بلاؤ اور دعوت دو۔ یہ ایک نظام تھا۔ دوسرا طریقہ جو ہے، اور وہ ہے اسلام پر عمل کرنے سے ایمان پیدا ہونا۔ آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا بھی ایک اثر آپ کے قلب پر پڑے گا۔ یعنی ایک طرف تو ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان ہوگا تو عمل پیدا ہوگا، بالکل صحیح ہے، درست ہے، ایمان کے نتیجے میں عمل پیدا ہوگا، لیکن دوسرا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ عمل کے نتیجے میں بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ مسلسل عمل کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ یہ عمل جو ہے، اور اس کی اصل میں بحث جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورہ حجرات کے آخری حصے میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر یہ احسان جتا رہا ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے اسلام کے اندر بھی سچے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اس راستے پر چل کر ایمان تک خود پہنچ جاؤ گے۔ تبلیغی جماعت نے راستہ کیا اختیار کیا ہے کہ ایک جذباتی اپیل کرتے ہیں، تقریر ہوتی ہے مسجد میں مغرب کے بعد، جس کے لیے وہاں کے ان کے ساتھی کارکن جو ہے لوگوں کو جا کر گھروں میں دعوت دیتے ہیں، بلا کے لاتے ہیں، بھائی کوئی بڑی دین کی باتیں ہوں گی، آؤ۔ اب جو لوگ بھی آ گئے ان کے سامنے تقریر ہوتی ہے، اس میں جو بھی ایمان کے حقائق ہیں وہ بیان ہوتے ہیں، کلمے کا مفہوم کیا ہے اور دین کی محنت کیا ہے اور دین کی محنت کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ان سے کہتے ہیں وقت دو ہمیں، ایک چلہ بھائی کون لگانے کو تیار ہے۔ اب جو لوگ بھی اس وقت جذباتی طور پر جذبات اس طریقے سے مشتعل ہو گئے ہوتے ہیں اس تقریر کے ذریعے سے، سب کے تو نہیں ہوتے، ایک کچھ لوگ تو ہوتے، اچھا بھائی میرا نام لکھ لو، میں چلے کے لیے میرا نام ہے۔ اب وہ چلے 40 دن جو ہے انہیں رکھیں گے ایک خاص ماحول میں، ظاہر بات مسجد میں رہیں گے، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھی جائے گی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے گی، فجر کے بعد ان کا جو ہے وہ تعلیم ہوگی، مسائل سکھائے جائیں گے، مغرب کے بعد پھر بیان ہوگا وہ سارے مسائل، سارے جو وہ تبلیغی جماعت کے بنیادی 6 اصول ہیں، 7 اصول ہیں، ان سب کی پھر وضاحت سامنے آئے گی تاکہ ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن ان کے ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ رات کو بھی ایک عام فضا ہوگی، مسجد میں آپ سو رہے ہیں، کچھ لوگ اٹھ گئے ہیں تہجد کے لیے، اچھا بھلا آدمی جو ہے جو نہ بھی عادی ہو اٹھ جائے گا اس وقت، وہ تہجد کی نماز جو ہے اس سے بھی مستفید ہو جائے گا۔ یہ عمل ہے کہ جو 40 دن تک وہ متواتر کر رہا ہے وداؤٹ اینی انٹرپشن، اس سے ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ریفلیکشن جو ہے عمل کے ذریعے سے، ایمان بذریعہ عمل، ایک ہے ایمان بذریعہ صحبت صاحب ایمان، ایسے لوگ ہوں کہ جن کے دلوں میں واقعتاً جیسے کہ بھٹی ہوتی ہے، ایمان کی بھٹی دہک رہی ہے ان کے دلوں کے اندر، تو ان کے پاس آپ رہیں گے تو اس سے خود بخود ایمان جو ہے سرایت کرے گا، جیسے حرارت جو ہے بھٹی سے نکل کر آپ تک پہنچتی ہے۔ اور ایک ہے ایمان بذریعہ عمل، اس عمل کے ذریعے سے ایمان کی کیفیت پیدا کرنا، یہ میتھڈالوجی ہے جو تبلیغی جماعت نے اختیار کی ہے۔ لیکن ان دونوں کے نتیجے میں جو ایمان پیدا ہوگا وہ ایمان کسی انٹلیکچول ایلیمنٹ سے خالی ہوگا۔ یہ دونوں طریقے جو ہیں انٹیلیجنسیا کو اپیل نہیں کرتے۔ انٹیلیجنسیا دلیل مانگتی ہے، برہان مانگتی ہے، سورہ کبریٰ چاہتی ہے۔ آپ اس کے غلط نظریات کی جب تک نفی دلیل سے نہیں کریں گے، محض آپ کے فتوے سے نہیں وہ مان لیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں سود کے فتوے کو ماننے کو تیار نہیں، ہمیں سمجھاؤ کیسے یہ غلط ہے اور کیسے اس کا آلٹرنیٹ نظام آپ لائیں گے۔ فتویٰ ہے، فتویٰ آپ نے دے دیا، لیکن یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سمجھایا جائے، یہ بات لوگ کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اس انٹیلیجنسیا کا معاملہ یہ ہے، اب جو تیسرا نقطہ اس میں سامنے آیا ہے کہ بدقسمتی سے کسی معاشرے اور کسی قوم میں جو اجتماعی نظام ہوتا ہے اس کا دار و مدار اس انٹیلیجنسیا پر ہے، عوام پر نہیں ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے بہت اختصار کے ساتھ، لیکن میں اس کو چاہتا ہوں وضاحت کر دوں۔ دیکھیے جیسے یہ میرا جسم ہے، 2 من سے زائد وزن ہے، اب اس میں دماغ ہے میرا ایک، کتنا ہوگا
آدھے سیر کا ہوگا، 3 پاؤں کا ہوگا، لیکن یہ دماغ میرے پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے۔ میرے ہاتھ میں طاقت ہے کسی شے کو پکڑنے کی، کس شے کو پکڑوں کس کو نہ پکڑوں یہ دماغ طے کرتا ہے۔ آنکھ نے یہ میسج پہنچا دیا ہے دماغ کو، یہ سانپ ہے، لکڑی نہیں ہے، اسے مت چھونا، اور دماغ سے یہ آرڈر پہنچ گیا ہاتھ کو۔ ہاتھ آگے بڑھ چکا تھا لیکن پھر پیچھے آ گیا، کیوں کہ دماغ سے حکم آ گیا واپس آ جاؤ، تم جسے لکڑی سمجھ رہے ہو یہ سانپ ہے، اس لیے کہ آنکھ نے جو سینس ڈیٹا تھے اس نے فیڈ کیا ہے دماغ کو کہ یہ سانپ ہے، لکڑی نہیں ہے۔ حاتم اللیل جسے کہتے ہیں، رات کے وقت لکڑیاں جو ہیں جو چنتے ہیں تو وہ سانپوں پہ بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور ڈسے جاتے ہیں۔ پھر حاتم اللیل اس لیے کہلاتا ہے، رات کے وقت جو لکڑیاں چنتا ہے اسے تو بہت خطرات جو ہیں درپیش ہو جائیں گے، اسے کیا پتا اس چیز کو میں نے ہاتھ لگایا ہے سانپ ہے کہ لکڑی۔ تو یہ جو ہے کہ کنٹرول یہ کر رہا، یہ میرے پاؤں مجھے لے کر چل سکتے ہیں، کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں یہ فیصلہ پاؤں نہیں کر سکتا۔ دس ڈیسیژن از ٹیکن ہیئر۔ تو میرے پورے وجود کو کنٹرول کر رہا ہے دماغ، میرے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں اس دماغ کے تحت۔ بعین ہی یہ معاملہ ہے کسی کلیکٹیو آرگنزم، یہ جو کلیکٹیو سوسائٹی ہوتی ہے یہ بھی آرگنزم ہے، ایک اس کا ایک انٹلیکچوئل ٹرسٹ ہے، برین ٹرسٹ ہے، انٹیلیجنسیا ہے، وہ ڈائریکشن طے کرتا ہے کہ کدھر جانا ہے، پھر یہ ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ تو پہلے جب تک انٹیلیجنسیا کے اندر کوئی نظریہ پروان نہ چڑھے، عوام جو ہے اس نظریے کو کبھی اختیار نہیں کریں گے، یا کریں گے تو اتنا نہیں کریں گے کہ جس سے انقلاب آ جائے۔ اسی لیے انقلاب جب بھی آتا ہے آپ کو معلوم ہے اس کے لیے پہلی شرط لازم یہی ہوتی ہے کہ انٹیلیجنسیا کے اندر ایک مضبوط نیوکلیس بننا چاہیے، وہاں سے پھر وہ فکر سرایت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مارکسزم، کمیونزم، داس کیپٹل کا فلسفہ، یہ کچھ انٹلیکچوئلز، کچھ شعراء، کچھ ادباء، کچھ افسانہ نویس، ناول نگار، ان لوگوں کے اندر سب سے پہلے آیا تھا، پھر ان کے ذریعے سے وہ عوام تک پہنچا، اور عوام میں پہنچا اس حد تک کہ استحصال جیسا ثقیل لفظ جو ہے، وہ خانچہ لے کر چلنے والا اور ریڑھی لے کر چلنے والا اور ٹانگا چلانے والا بھی استحصال کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اتنا ثقیل لفظ، باب استفعال عربی زبان کا 8 ابواب میں سب سے مشکل، لیکن لفظ ہے ان کی زبان پر چڑھ گیا، استحصال۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ پہلے وہ انٹیلیجنسیا کے اندر ایک نیوکلیس مضبوط بن چکا ہو، پھر وہاں سے وہ نظموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے سے اور طریقوں سے وہ چیزیں جو ہیں عوام میں سرایت کر جاتی ہیں، پھر ایک انقلاب آتا ہے۔ یہ جو انٹیلیجنسیا ہے اس میں ایمان کے پیدا کرنے کا ذریعہ نہ تو یہ بھٹی ہے اور نہ یہ بائی ایکشن وہ کریں گے نہیں۔ آپ نماز کے لیے واعظ نصیحت کرتے چلے جائیے، وہ اس کو قبول ہی نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے دل میں ایمان پختہ نہ ہو۔ ہاں ایک عام آدمی جو ہے جس کے دل میں نیکی سوئی ہوئی تھی وہ جاگ جائے گی، آپ کی وہ اپیل سے، آپ کی جذباتی اپیل سے وہ نماز شروع کر دے گا۔ لیکن جو انٹیلیجنسیا ہوتی ہے اس کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کے دل اور آپ کے درمیان اس کا دماغ حائل ہے۔ آپ اس کے دل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو دماغ کے راستے سے جانا پڑے گا، پہلے اسے ذہناً مطمئن کریں گے تو اس کے دل تک اپروچ ہوگی۔ عوام جو ہوتے ہیں براہ راست ان کے دل پر بات پہنچ جاتی، کیوں؟ ان کے دماغ میں کوئی غلط فلسفے ہیں ہی نہیں، نہ انہیں یہ پتا ڈارونزم کس بلا کا نام ہے، نہ انہیں یہ پتا مارکسزم کس چڑیا کا نام ہے، نہ انہیں یہ پتا کہ لاجیکل پازیٹیوزم کو کیا بلا ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ ان کے دماغوں میں کوئی خناس ہے ہی نہیں، کوئی نظریات ہے ہی نہیں۔ تو جیسے کلین سلیٹس ہوتی ہے، کلین سلیٹ کے اوپر آپ جو چاہے لکھ دیں، لیکن اگر کسی سلیٹ پر پہلے کچھ لکھا ہوا ہے تو پہلے تو اسے صاف کرنا پڑے گا نا، پھر لکھیں گے۔ فرض کیجئے کہ وہ کسی ایسی شے سے لکھا ہوا آسانی سے نہیں مٹتا، چاک سے لکھا ہوا تو آسانی سے مٹا لیں گے آپ، لیکن کسی ایسی چیز سے لکھا ہوا ہے کہ جس کو تو بہت رگڑ کر پہلے آپ کو صاف کریں گے تو پھر کچھ لکھیں گے نا۔ لہذا یہ انٹیلیجنسیا جو ہے ان کے دلوں میں تو وہ خیالات ہیں، وہ نظریات ہیں ان کے ذہنوں میں، وہ فلسفے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈارونزم بیٹھے ہوا ہے، فرائڈزم بیٹھا ہوا ہے، مارکسزم بیٹھا ہوا ہے، لاجیکل پازیٹیوزم بیٹھا ہوا ہے، ایگزسٹنشلزم بیٹھا ہوا ہے، یہ مختلف نظریات ہیں۔ ان نظریات کی نفی، ان کی تردید دلیل کے ساتھ جب تک نہ ہو تب تک آپ پیئرس نہیں کر سکتے۔ یہ بیریئر ہے آپ کے اور ان کے دل کے درمیان، ان کا دماغ حائل ہے۔ آپ ان کے دل کو اپروچ کر سکتے تھرو دیئر مائنڈس۔ پہلے مائنڈس کو مطمئن کیجئے، کنونس کیجئے،
کم سے کم یہ کہ اس کے اوپر اگر مغرب کی مرغوبیت ہے اس مرغوبیت کو ختم کر دیجئے، تب اس کے اندر آمادگی پیدا ہوگی کہ آپ کی بات سنے اور پھر وہ دل کے اوپر اثر انداز ہو سکے گی۔ یہ کام جو ہے یہ تبلیغی جماعت کے ذریعے نہیں ہو رہا۔ اگر یہ کام ہو رہا ہوتا اور پھر یہ 30-30 لاکھ کے اجتماع ہوتے تو عظیم انقلاب کبھی کے آ چکے ہوتے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو حادثہ ہوا 1970 میں، آپ دیکھیے اس وقت بھی تبلیغی جماعت کا اثر و رسوخ وہاں اسی طرح تھا، لیکن ملک کدھر سے کدھر چلا گیا، ان کے کوئی اثرات نہیں ہیں، سیاسی حیثیت سے کوئی اثرات نہیں ہے، سماجی حیثیت سے بھی اثرات نہیں ہے، حالانکہ بھیڑ بہت بڑی ہے، معاشرے پر اثر انداز ہونے کا معاملہ کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کو، سوسائٹی کو، اس کلیکٹیو نظام کو کنٹرول کرنے والا جو ہے وہ برین ٹرسٹ ہے، وہ انٹیلیجنسیا ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے۔ جب تک اسے آپ مسخر نہیں کریں گے، اسے کانکر نہیں کریں گے، جب تک اسے فتح نہیں کریں گے، اور یہ نہیں کہ 100% چینج ہو جائیں گے، لیکن معتدب تعداد ان میں ایسی ہو جانی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ان کے ذہنوں پر سے مغربی فکر کی جو مرغوبیت طاری ہے وہ ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ اعلیٰ وجہ البصیرت ایمان اور اسلام کو قبول کر لیں، اس کے فیس ویلیو پر، کانشسلی، شعوری طور پر، ہاں ایمان اور اسلام اسے میں قبول کرتا ہوں۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا انٹیلیجنسیا میں ایک معتدب حد تک، تو انقلاب نہیں آ سکتا۔ لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاطب عقل سے نہیں جذبات سے ہے اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے، لہٰذا اس کے اثرات محدود ہیں، اور معاشرے کے وہ طبقے جن کے یہاں جذبات پر عقل اور عمل پر علم کو اولیت حاصل ہے، اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کی جملہ وادیاں طے کر کے عشق کی وادی میں قدم رکھیں اور خرد کی تمام گتھیاں سلجھانے کے بعد صاحب جنوں ہوں۔ پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسی قسم کے لوگ ہر دور اور ہر معاشرے کی وہ ذہین اقلیت، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتے ہیں جو از خود معاشرے کی رہنمائی کے منصب پر فائز اور اجتماعیت کی پوری باغ ڈور پر قابض ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبدیلی اور ان کے فکر و نظر کے انقلاب کو اولین اہمیت حاصل ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں جاگزین نہ ہو سکا اور انہیں جہالت و جاہلیت کی ظلمتوں سے نکالا نہ جا سکا، تو صرف عوام الناس کے قلوب و اذہان کی تبدیلی سے کسی مؤثر اور پائیدار تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جہالت اور جاہلیت، یہ جاہلیت جو ہے اسلام سے پہلے کے دور کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، تو ہمارے نزدیک مغرب کی پوری تہذیب بھی جاہلیت ہے، حقیقت کے اعتبار سے جہالت ہے، چاہے یونیورسٹیاں ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اور علوم ہیں اور فنون ہیں، لیکن اس کائنات کی اصل حقیقتوں سے جاہل، جو خدا کو نہیں جانتا، جو روح سے واقف نہیں، جو حیات اخروی کو نہیں جانتا، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ اجہل ہے۔ تو یہ جو جہالت ہے اور جاہلیت ہے، دور جاہلیت، یہ جدید جاہلیت ہے، وہ قدیم جاہلیت تھی، اس میں وہ بت پرستی ہو رہی تھی اور وہ لات اور عزا اور منات کو پوجا جا رہا تھا۔ لیکن یہ کہ آج کی جاہلیت کچھ اور ہے، سائنٹزم، سائنس کے اعتبار سے جو بھی نظریات و افکار آتے ہیں اس کے حوالے سے اپنی زندگی کو استوار کرنا، یہ آج جاہلیت جدیدہ ہے۔ تو اس سے نکلنا جو ہے اس کے لیے ایک زبردست علمی تحریک کی ضرورت ہے۔ کرنے کا اصل کام، یہ بھی اس کتاب کے عنوان کا حصہ ہے، اسلام کی نشأت ثانیہ، کرنے کا اصل کام۔ یعنی ہم نے دو حصے کر لیے نا، پہلے تو یہ کہ ہماری آبزرویشن کہ اس وقت پوری دنیا میں پوزیشن ہے کیا، فکر مغرب کا ہماگیر استیلا، دی فرسٹ ٹائٹل، پہلا عنوان۔ نمبر دو، اس فکر مغرب کا ایسنس کیا ہے، بنیادی نقطہ نظر کیا ہے۔ 3 versus 3، خدا کی بجائے ایمفیسس، غور و فکر کا موضوع کائنات، روح کی بجائے جسم اور مادہ، حیات اخروی کی بجائے حیات دنیاوی۔ اب یہ کہ حیات دنیاوی پر غور و فکر کے نتیجے میں یورپ میں جو پھر اکتشافات ہوئے اور سائنس کی ترقی ہوئی تو پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا، پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے، اور عالم اسلام خاص طور پر ان کا سب سے بڑا ہدف بنا، کیونکہ یورپ سے ملحق دونوں یہی تھے۔ اب چین تو بہت دور تھا، چاہے وہاں بھی پہنچ گئی وہ تہذیب، لیکن بہرحال امریکہ سے دور تھا اور یورپ سے دور تھا۔ لیکن ہم تو بالکل یوں سمجھیے کہ یہ 3 جو بر اعظم میں جس طرح جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر مرکز میں جو ہے مڈل ایسٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ تو اسلام کا مرکز ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھ لیا کہ جو تحریکیں رد عمل کے طور پر اسلامی دنیا میں اٹھی، پہلے علمی سطح پر سر سید احمد خان اور ادھر مفتی محمد عبدہ، پھر نظام حیات کا تصور اور اس کو قائم کرنے کے لیے تحریکیں، احیائی تحریکیں،
جماعت اسلامی اہم اور دوسری اہم اخوان المسلمون، ان کے تصور دین میں کیا خامی تھی، کیا کمی تھی، ان کا جو شفٹ آف ایمفیسس تھا وہ کس چیز پر تھا، اس ماورائی حقیقتوں پر اتنا نہیں تھا جتنا کہ ان حقیقتوں پر ہے۔ لہذا گویا کہ فائنل انالیسس میں وہ تحریکیں بے دینی سے زیادہ دنیاوی ہیں، اور وہ در حقیقت وہ ایک سوشو پولیٹیکل موومنٹس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پازیٹیو سوچنا شروع کیا۔ اسلام کی بنیاد ایمان پر قائم ہے، ایمان ماورائی حقیقتوں کو ماننے کا نام ہے، دی ان سین، ایمان بالغیب۔ جب تک ان حقیقتوں پر اتنا یقین نہ ہو، ایک معتدب تعداد میں ایسے لوگ نہ ہو جن کا حال بن چکا ہو ایمان، قال ہی نہ ہو، حال بن چکا ہو ایمان، جب تک یہ نہیں ہوگا وہ اسلامی انقلاب یا اسلامی نظام کی تعمیر اور اس کا دنیا کے اندر احیاء دوبارہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں ہم نے غور کیا کہ اس کے اعتبار سے ایک تحریک تو تبلیغی جماعت کی ہمیں ایسی نظر آئی کہ جس میں ایمان پر ایمفیسس ہے، یہ اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ البتہ وہ ایمان پر جو ایمفیسس ہے وہ ان انٹلیکچوئل ہے، اس میں علم پر کی بجائے عمل پر زور ہے، اور جذبات پر زیادہ زور ہے بجائے تعقل اور تفکر کے۔ اس لیے سوسائٹی کے وہ طبقات کہ جو در حقیقت اسے کنٹرول کرتے ہیں، جن کی حیثیت ہوتی ہے برین ٹرسٹ کی، جو ڈائریکشن طے کرتے ہیں کہ معاشرے کو کدھر جانا ہے، وہ اس دعوت سے، اس تحریک سے متاثر نہیں ہوتے۔ اگرچہ کلین سلیٹ والے لوگ جن کے دماغوں کے اندر کوئی زیادہ فطور نہ ہو، ان کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نکتہ اور سمجھ لیجئے، عموماً جن لوگوں نے سائنس یا جو پروفیشنز ہیں، میڈیکل اور انجینئرنگ، یہ حاصل کیے ہیں، وہ تبلیغی جماعت کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مغربی فکر سے ان کا براہ راست سابقہ پیش ہی نہیں آیا۔ مغربی فکر سے براہ راست سابقہ انہیں پیش آتا ہے جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہو، سوشولوجی پڑھی ہو، پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو، اکنامکس پڑھی ہو۔ یہ مضامین ہیں جنہوں نے پڑھے ہیں، ان کو تصادم محسوس ہوتا ہے کہ نظریات کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے۔ یہ کانفلکٹ جو ہے اس سے ادھر جو ہے انجینئرنگ کا کیا ہے، اب یہ اتنا بڑا ہال ہے، اس کے لیے بیم جو ہے اس میں سریا کتنا ہونا چاہیے، کاؤنٹ کر لیجئے، حساب جوڑ لیجئے، ایکویشن بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی نظریاتی بات نہیں آتی۔ لہذا یہ لوگ جو ہے چونکہ کسی نظریاتی کشاکش میں مبتلا ہی نہیں ہوئے، لہذا گویا کہ کلین سلیٹ ہے اس اعتبار سے کہ نظریاتی طور پر ان کے دماغ کے اندر کوئی خناس نہیں ہے، کوئی غلط شے نہیں ہے۔ لیکن جن کے دماغوں پر ڈاروینزم، فرائیڈزم یہ بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اور جس طریقے سے کہ جن لوگوں نے لاجیکل پازیٹیوزم پڑھا ہے، ایگزسٹینشلزم پڑھا ہے، وہ کیا کریں گے؟ لہذا سارا جو فطور دنیا میں اس وقت ہے وہ در حقیقت ان لوگوں کے ذریعے ہے کہ جو فکر اور فلسفے اور نظریات کے دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ باقی یہ کہ سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ہے، اس میں کسی نظریے وظریے کا کیا سوال ہے؟ وہ تو ایک ہتھیار ہے، ایک آلہ ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی تمام تحریکوں کے اندر زیادہ تر لوگ وہ آئے ہیں جنہوں نے سائنس کی ایجوکیشن حاصل کی، اور جو لوگ گئے جو ہمارے ہاں سوشل سائنسز کہلاتی ہیں، ہیومینٹیز، ان کی اکثریت جو ہے وہ الحاد کا شکار ہو گئی۔ بنا بریں وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ بنا بریں پہلا لفظ ہے اس کا، یعنی یہ اب نتیجہ ہے ان چیزوں کی بنیاد پر، بنا بریں، کہ دو باتیں ہم نے اب تک کیا ہوا ہے، اس میں کیا کمی رہ گئی ہے۔ حالانکہ ہم نے اس کا پازیٹیو پوائنٹ بھی لیا کہ آزادی کی تحریکیں چلی، ان سے بھی احیاء اسلام کے کام کو تقویت حاصل ہوئی، اور یہ تحریکیں بھی چلی، انہوں نے اسلامی نظام حیات پر ایک کانفیڈنس پیدا کیا، یہ بھی ایک پازیٹیو اچیومنٹ ہے جو ان کے طریقے سے ہوئی ہے۔ لیکن جو کمی ہے وہ کیا ہے کہ ایمان کے اوپر ایمفیسس نہیں ہے، اور وہ حال بن جانا اس کا جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہے۔ بنا بری، جبکہ ہمیں ضرورت اس وقت ایسے ایمان کی ہے کہ جو علی وجہ البصیرت ہو، جو انٹلیکچوئلز کو پوزیس کر سکے اور ان کے دلوں کو اور ان کے اذہان کو منور کر دے ایمان کے ساتھ۔ بنا بری کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک زبردست علمی تحریک ایسی اٹھے جو سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات اور معاشرے کے ذہین ترین عناصر کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دے، اور انہیں مادیت اور الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے، اور خدا پرستی و خود شناسی کی دولت سے مالا مال کر دے۔ خالص علمی سطح پر اسلامی دو الفاظ آئے ہیں یہاں پر، خدا پرستی اور خود شناسی۔ خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں۔ میں کیا ہوں؟
کیا میں نرا حیوان ہوں؟ انسان ہوں تو کس اعتبار سے ہوں؟ یہ بات جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے سورہ حشر میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ کیا مانی اپنے آپ سے غافل کر دیا؟ جو اللہ سے غافل ہے کیا وہ اپنے جسموں سے غافل ہے؟ اپنے پیٹ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے؟ اپنے جنسی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے؟ ذرا سی پھنسی نکل آئے تو دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے؟ ہر چیز کی توجہ ہے؟ نہیں، جس چیز سے غافل ہو گئے وہ ان کی اصل انا ہے، وہ روح ہے، وہ ان کی اصل خودی ہے جو اندر ہے، اس کو وہ بالکل بھلا بیٹھے کہ ہمارے اندر کچھ ہے اور بھی ہے اس حیوان کے علاوہ۔ تو خدا پرستی اور خود شناسی، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اسی لیے ایک حدیث بیان ہوتی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ لیکن اپنے آپ سے مراد وہ روح ربانی ہے جو اندر ہے۔ اگر میں اسے پہچان لوں کہ میرے اندر یہ ہے، یہ ڈیوائن سپارک میرے اندر ہے، یہ شعلہ ملکوتی میرے اندر ہے، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، یہ اگر ہو جائے گا تو اللہ کو پہچان لے گا انسان۔ یہ دونوں چیزیں کو ریلیٹڈ ہے، خدا پرستی اور خود شناسی۔ خالص علمی سطح پر اسلامی اعتقادات کے مدلل اثبات اور الحاد و مادہ پرستی کے پرزور ابطال کے بغیر اس مہم کا سر ہونا محال ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا میں چاہیے، یہ تھوڑی سی ترمیم کروں گا کہ میں نے جس چیز کو پہلے رکھا ہے اسے بعد میں ہونا چاہیے تھا، جو بعد میں ہے وہ پہلے، یعنی الحاد اور مادہ پرستی کے پرزور ابطال، دس از دی فرسٹ پری ریکویزٹ۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے لا الہ الا اللہ، نفی پہلے ہوتی ہے، اس بات بعد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد جو آیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جو شخص بھی کفر کرے طاغوت کا، انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، تو ایمان اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ الحاد اور مادہ پرستی کے پرزور ابطال اور اس کے بعد پھر اسلامی اعتقادات کے مدلل اثبات اب ثابت کیا جائے، اور ان اعتقادات کے لیے جو ہے عقل میں، منطق میں، مشاہدات میں جو بنیادیں ہیں ان کو فراہم کیا جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ چونکہ موجودہ دور میں فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں اور پوری نوع انسانی ایک کنبے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، لہٰذا علمی سطح کا تعین کسی ایک ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کرنا ہوگا۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ اب ہم آئسولیٹڈ نہیں ہیں۔ جس وقت یہ مضمون لکھا گیا تھا 33 برس پہلے، اس کے بعد سے تو یوں سمجھیے کہ اور بہت سا پانی جو ہے وقت کے دریا میں گزر گیا۔ اب تو لفظ استعمال ہوتا ہے گلوبل ولیج۔ اب یہ پوری دنیا ایک گاؤں کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، شہر بھی نہیں، گاؤں، گلوبل ولیج۔ تو اب ظاہر بات ہے امریکہ میں جو نظریات پیدا ہو رہے ہوں، ہمارے ہاں کا انٹلیکچوئل ایلیٹ اس سے متاثر ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں کا جو معیار ہے صرف اس کے اوپر ہم تنقید کر دیں تو کافی ہے، نہیں۔ جو اصل میں اس کی سورس ہے، جہاں سے وہ چیزیں جو ہے، جو ام الخبائث، جس کے بطن سے یہ سب کچھ جنم لے رہا ہے، جب تک وہاں چوٹ نہیں لگے گی، جب تک وہاں ضربہ کاری نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے ہمارے ہاں بھی معاملہ مؤثر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارا انٹلیکچوئل ایلیٹ مرعوب ہے یورپ سے، مغرب سے، امریکہ سے۔ لہذا ہم اگر یہ کہیں کہ صاحب ہمارے ہاں کا جو معیار ذہن کا ہے صرف اس کے مطابق ہم کام کر دیں تو گزارا ہو جائے گا، نہیں۔ ہمیں جو کام کرنا ہے الحاد اور مادہ پرستی کا ابطال مدلل، وہ کرنا ہوگا اس سطح پر، جس سطح پر کہ الحاد اور جو مادہ پرستی ہے اس کا اثبات ہو رہا ہے پوری دنیا میں، جو امام ہے اس کا۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں کہا گیا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں سے لڑو۔ ائمۃ الکفر اس وقت کون تھے؟ قریش تھے۔ تو کچھ لوگ جو کہ جھجک رہے تھے، ہچکچا رہے تھے کہ قریش سے جو ہے خامخواہ کے ایک جنگ مول لینا آسان کام نہیں ہے، نہ اقدام کیا جائے، تو قرآن نے کہا کیوں نہیں؟ قاتلوا ائمۃ الکفر، جب تک کفر کے اماموں کو ختم نہیں کرو گے تو اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے ہمیں اس سطح پر جو وہاں پر فکر کی سطح ہے، ہمیں اسے مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگرچہ اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں کنورٹ کر سکیں، وہ کنورٹ نہیں ہوں گے۔
وہ تو یوں سمجھے ڈائی ہارڈ ہو چکے ہوتے ہیں اپنے نظریات میں، اپنے فکر میں. جیسے یہود کے علماء نے مان کر نہیں دیا، چاہے دل میں قائل ہو گئے، جانتے تھے کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں، جانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. مان کے نہیں دیا. یہ لوگ مان کر نہیں دیں گے، لیکن تنقید اگر جاندار ان پر کی جائے گی تو ہمارے ہاں کا جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اس کے اوپر جو مروبیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے سامنے جب وہ چیز آئے گی تو معلوم ہوگا کہ نہیں، واقعتاً لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ان الحدید بالحدید یفلح، یہ تو واقعتاً یہ دلیل جو ہے ان کی دلیل کو کاٹ رہی ہے. اور پھر خود ان کے ہاں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے سیلف کرٹیسزم سے کام لیا ہے، اپنے فکر اور فلسفے کے اوپر تنقیدیں کی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ چیز نہیں آتی. ہمارے ہاں کے جو مغرب کے دلدادہ ہیں اور مغرب کے پیروکار ہیں وہ انہیں لوگوں کی باتیں پڑھ رہے ہیں اور کوٹ کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ جو اس پورے فکر کو لے کر ابھی تک چل رہے ہیں. ورنہ ان کے ہاں بھی ایک زبردست تحریک جو ہے جوابی پیدا ہو چکی ہے کہ ہماری یہ فکر کھوکھلی ہے، بے بنیاد ہے، ہمارا معاشرہ بے بنیاد ہے، ہماری سوشل جو ہے فیبرک وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا ہے. یہ ساری باتیں موجود ہیں. کم سے کم یہ کہ ان کے حوالے یہاں کے لوگوں کے سامنے رکھے جائیں اور مربوط کر کے منظم کر کے کتابی شکلوں میں لائے جائیں تاکہ یہاں کے لوگوں کی مروبیت کم ہو. تو یہ ایک اس سے نچلے درجے کا کام ہے. لیکن یہ بہرحال صحیح ہے کہ لہذا علمی سطح کا تعین کسی ایک ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کرنا ہوگا. یہ کام انتہائی کٹھن اور سخت محنت طلب ہے، لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی نشت ثانیہ کے خواب دیکھنا جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے. یہ جملہ جو ہے کنکلوڈ کر رہا ہے ہماری آج کی بحث کو. اگرچہ یہ کام آسان نہیں ہے، اسے ہمالین ٹاسک جسے ہم کہتے ہیں، ہمالیہ ایسا کام ہے، لیکن ایک کام کی اہمیت مسلم ہو جائے تو پھر اس کے لیے بھی کمر کسنی پڑتی ہے. آخر فرہاد آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ کو کاٹ کر بھی نہر نکال کے لے ہی آیا تھا نا، آخر ایک جذبے کے تحت. اگر جذبہ بیدار ہو جائے اور اس کے لیے آدمی جو ہے اپنے آپ کو اپنی کمر کس لے اور تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر انہونی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. بہرحال یہاں پہ آج کا ہمارا مطالعہ ختم ہو رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.